بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کلاس کو سٹارٹ کریں گے، لوگ آتے رہیں گے، لیکن یہ کہ ہم ٹائم پہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی 15 آیات ہم نے کمپلیٹ کر لی، اور جو ٹاپک چل رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈفرنس دیکھا متقین میں اور منافقین میں۔ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور صاف بتا رہے ہیں متقین کے اور منافقین کے۔ تو یہ جو تقسیم ہے انسانیت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹائٹل دیے، منافق کہا، مومن کہا، محسنین کہا، کافر کہا۔ تو یہ انسانوں کی ٹائپس ہیں، اور اس طرح کے انسان آپ کو پتہ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ منافقین کے کچھ اوصاف ہم نے ڈسکس کیے تھے لاسٹ کلاس میں، کہ ایک تو وہ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں، بجائے کہ وہ کسی مثبت سوچ کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں یا ہدایت پانے کی کوشش کریں۔ اصل میں ان کی اپروچ ہی ہوتی ہے کہ موکنگ کرنا، مذاق اڑانا، اور تمسخر جو ہے، یہ تمسخرانہ اپروچ ان کی ہوتی ہے، ریڈیکیول کرنا، اور یہی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی منافقین کی نشانیاں دیکھیں، احادیث میں آتی ہیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں بہت گالم گلوچ کرے، تو یہ بھی منافقین کی نشانیاں ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ منافقین کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز ان پہ بھاری ہوتی ہے۔ لیکن خیر، یہاں پہ جن منافقین کی بات ہو رہی سورہ البقرہ میں، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا کہ بس اب ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، یہ وہ والے منافق ہیں جو جان بوجھ کے اسلام ایکسیپٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو بیس ہے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہی کہا نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول سے مذاق کر رہے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ پوائنٹ از کہ دے کانٹ ڈیفیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، آیا نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھایا تھا لاسٹ لیکچر میں، کہ دیکھیں یہ جو دلوں پہ مہر لگنا ہے نا، یہ اینڈ پنشمنٹ ہے، اینڈ ریزلٹ ہے۔ اس کے پیچھے پوری وجوہات ہیں کہ دل پہ مہر کیوں لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے بس اللہ نے فیصلہ کر لیا اس کے دل پہ مہر لگنی تو بس دل پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ۔ اس شخص کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسی چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ خود یہ راستہ چوز کرتا ہے، اور ایز اے پنشمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو میری وائس میں یا کچھ کلاس کے دوران تو کائنڈلی میسج کر دیجیے، کیونکہ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت مواقع دیتا ہے۔ دیکھیں سکس سینس ہے ہمارے پاس، نیچرل انٹویشن ہے، نفس لوامہ ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک اینجل رکھا ہوا ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینٹل فیکلٹی دی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان، ہماری فطرت میں چھاپ ہے اس چیز کی، صحیح اور غلط کی پہچان کی۔ اور پھر وحی بھی بھیج دی اللہ نے، قرآن مجید، پھر دیکھیں نبی بھی بھیج دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور کیا انسان چاہتا ہے کہ اور کس طرح سے اس کی جو ہے وہ ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ، یا ہدایت کی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹولز، اور کیا چاہتا ہے وہ کیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہونے سے رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آ جائیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ جائیں، لیکن جس وقت فرشتے آ گئے پھر ان کا تیا پانچا ہو جائے گا، وہ پھر عذاب ہی آئے گا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نہیں سمجھ رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی کرتے ہیں، دنیا میں ایک چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے۔ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو بس پھر جیسے وہ ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے نا کہ بس اب تو دفع ہو جا، اب تو جو مرضی کر، اب مجھے آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو، اب تو جا، دیٹس اٹ۔ جس طرح باپ ایک بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیں پار کر گیا، اب اس کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ منافقین کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ناؤ اللہ ڈزنٹ کیئر، اب مہر لگ چکی تمہارے دلوں پہ، نہیں سنیں گے یہ، بلکہ پنشمنٹ ان کی یہ کہ ان کو اس بیماری میں بڑھایا جائے گا۔
بجائے کہ ہدایت پانے کے مزید گمراہی کی طرف جائیں گے، اور یہ ان کی پنشمنٹ ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے، اور بلکہ تمام لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ نفاق سے بچو، وہ اعمال نہ کرو جو نفاق کی طرف، منافقین میں نہ بیٹھو، ورنہ انسان میں بھی نفاق کی بیماری آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے، اور اس کے لیے ایک دعا بھی میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریائی ولسانی من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور۔ یہ، اور پھر اللہم طہر قلبی من النفاق، اگر بہت ہی چھوٹی دعا آپ نے جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اور اللہم انی اعوذ بک، وہ ایک اور آیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں نفاق سے اور عمل اور ریا والے عمل سے، وہ بھی ایک دعا ہے میرے ذہن سے بھی، اور اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، یہ والی وہ دعا ہے۔ تو یہ ہمیں باقاعدہ نفاق سے پناہ مانگنے کا کہا گیا۔ اب ہم آیا نمبر 16 سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ وہ لوگ، یعنی کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، اور نہ یہ ہدایت والے ہوں گے، نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے کیا مراد ہے؟ منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ سیریس ہی نہیں ہے نا آخرت کے بارے میں، تو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا میٹرز آف آخرہ۔ بلکہ مجھے ابھی ریسنٹلی ایک دوست ہمارے توہا، وہ ایک بات بتا رہے تھے کہ ایک شخص کینیڈا سے اسے نکالا جا رہا تھا، کینیڈا ظاہر ہے وہ تھا، تو اس کا ویزا ختم ہو گیا، تو وہ جب واپس آ رہا تھا وہ بڑا افسردہ تھا، مسلمان تھا، پاکستانی۔ تو اسے کسی نے کہا کہ یار تو نا احمدی ہو جا، تو تمہیں یہ ہمیشہ کی ریزیڈنسی، پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی کینیڈا کی۔ تو اس نے ایک منٹ نہیں لگایا، اس نے کہا دستی ٹھیک ہے جی، میں آج سے احمدی ہو جاتا ہوں، قادیانی ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے کہ دنیا کے بدلے، تھوڑے سے لالچ کے بدلے پوری آخرت ہی بیچ ڈالی۔ ظاہر ہے کہ اور بھی بڑی مثالیں دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی مثالیں لیں، اللہ معاف کرے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوئی جا رہی ہے، اور چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کے لیے، کہ میں نے جو ہے وہ کانسرٹ ارینج کرایا تھا، مینجمنٹ ٹیم میں تھا، تو اس چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک برائی والی چیز، برائی والا عمل پورا اس کی مینجمنٹ میں، اس کی ارینجمنٹ میں شامل ہو کے کیا فائدہ ہوا؟ مطلب یہ کس طرح کی تجارت ہے؟ یہاں پر تو خیر بہت بڑی ایک بات کی جا رہی کہ یہ لوگ، یعنی باقاعدہ منافقین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے اسکرپچر کو، اللہ کے دین کو توڑ مڑوڑ کے، ٹویسٹ کر کے پیش کیا جائے، یعنی لوگوں کو گمراہی کی طرف لایا جائے۔ تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اور یہ تجارت بہت ہی زیادہ نقصان دہ ان کے لیے، یہ انہیں قیامت والے دن پتہ لگے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ یہ بہت ہی کمال کی مثال ہے، بہت ہی کمال کی اللہ نے مثال دی، منافقین کی کنڈیشن بیان کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ صحابہ کے مطابق اس کی تفسیر یہ ہے کہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سے منافقین نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو حلال اور حرام آپ پہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ جب یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو اٹ واز سملر ٹو لائک کہ روشنی آپ کے قریب آ گئی، یعنی آپ نے ایک آگ جلائی، اس آگ سے ارد گرد کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آپ کو چیزیں واضح نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے شریعت اور اسلام چیز کو واضح کرتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اندھیروں کو دور کرتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں وہ چیز راس نہیں آئی، انہیں یہ نعمت
اور انہیں یہ دین پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے پھر اس بیماری کی وجہ سے اور اس رویے کی وجہ سے اور اس ناقدری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی چھین لی، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بہت ہی، اگر آپ اس پہ غور کریں، بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تمہیں دین نہیں پسند تو کوئی اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے اور لے لے گا تم سے۔ تو بہت سے ایسے سو کالڈ مسلمز ہیں، اللہ معاف کرے، جو دین کو بڑا ایزی لیتے ہیں اور انہیں نا ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے، چبھن سی کہ یار یہ کیا باتیں ہیں۔ تو جو مومن ہے آن دی ادر ہینڈ، ان کے دل کو، ان کے صدر کو اللہ نے کھول دیا ہوتا ہے اور انہیں پسند آتا ہے، جو فطرت پہ ہوتے ہیں وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب ان کے سامنے آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ حق بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ آ تو جاتے ہیں، لیکن جو دل میں چبھن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان سے نعمت جو ہے وہ لے لی جائے گی۔ تو یہ بہت اسٹرکٹ وارننگ ہے۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی لائٹ سے جب دیکھ لیا انہوں نے سارا نظام اسلام کا، اس کے باوجود نہیں مان رہے اسلام ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشانیاں آپ یقین کریں کہ جن پہ اسلام کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ یعنی اس کے اثرات دیکھو، اس کا اسلام میں حلال و حرام کا کانسیپٹ دیکھو، اسلام کتنا دین فطرت ہے، کھل کے واضح چیزیں ہو چکی ہیں کہ اسلام ہی کرائم کو ختم کرے گا۔ اندر سے پتہ ہے کہ جو اسلامک شریعہ ہے، لا ہے، پنشمنٹس ہیں، وہی کرائم کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نفرت کا اظہار اور اس کے خلاف نکلنا، یہ مسلمانوں میں سے لوگ موجود ہیں، ہمارے میڈیا میں موجود ہیں جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں شریعت سے۔ تو یہ اب دیکھ لیں یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے اندھے ہیں، یہ لوٹتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ بات چیز حق ہے، انہوں نے دیکھ لی ہے، اس کے فروٹس دیکھ چکے ہیں، لیکن نہیں ماننا نہیں ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ ان لوگوں کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اور پھر یہ ان کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ دنیا سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ موت سے ڈرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک خوف سا چھایا ہوتا ہے۔ یہ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے منافق کے دل کی سٹیٹ بتائی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے سب سے زیادہ ڈر کسے لگا ہوا تھا کووڈ میں مرنے کا، آپ کے سامنے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس کو کیا ڈر موت سے، ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جو لوگ منافقین کا جو تذکرہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ موت سے یہ ڈرتے ہیں، اور گرج اور اندھیریاں، اس سے یہ جو گرج کی بات ہے نا، اس سے مراد ہے کہ جو وحی ہے، جو اسلام کے احکامات ہیں، یہ ان پہ گرج کی طرح برستے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن وہ دل میں اتنی بیماری آ چکی ہے کہ نہیں، فیل جو ہے اس کو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کی سٹیٹ اور کنڈیشن بتا رہے ہیں منافقین کی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ بھی بڑی ہی زبردست مثال دیکھیں، منافقین کا رویہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا رویہ یہ ہے کہ جب تک تو فتوحات آ رہی ہیں، جب تک تو اسلام ٹاپ پہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی اندھیرا کرتی ہے یہ جو ہے نا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، اس سے مراد یہ کہ جب تھوڑی مشکل سچویشن آ جائے، جب ذرا ٹف ٹائم آ جائے، جب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ
جنگ کا موقع آ جائے، جہاد کا موقع آ جائے، اور جیسے آج کا دور ہے، آج کے دور میں یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے اور مسلمان، اس کو بڑا میڈیا اس طرح کر کے دکھاتا ہے نا، اور بدنام کیا ہوا ہے جی کہ یہ داڑھی رکھنے والے اسامہ بن لادن ہوتے ہیں، اور جو نقاب کرنے والی عورت ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ویسٹ جو ہے جو کہ اصل میں ہمارا پیرامیٹر ہے ہر چیز میں، ہماری جو انٹلیکچوئل کلاس ہے مغرب کو ہر چیز کا پیرامیٹر سمجھتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کمزور ہے اور مسلمان کمزور سٹیٹ میں ہے، حالانکہ اسلام تو کمزور کبھی ہوتا نہیں، مسلمان کمزور سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن جیسے اسلام ٹاپ پہ آیا، فتوحات آنا شروع ہوئی، مال غنیمت آیا، تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں مال غنیمت مانگنے، اور کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسلام ہی ہے جی ہمارے لیے۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مشکل کے وقت بھاگ جاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آسانی پیدا ہو تو آ جاتے ہیں۔ یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے، اور اس پہ بھی ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں یاد رکھیں، جب اتنے اٹیکس ہو رہے ہیں اسلام پہ اور اتنا بدنام کیا جاتا ہے ایک پریکٹسنگ مسلم کو، تو اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت لکی ہیں وہ لوگ جو آج کے دور میں دین پہ عمل کر رہے ہیں، سود سے بچے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں حلال طریقے سے چل رہے ہیں، اپنی اولاد کی دینی پرورش کرتے ہیں، کمپلیکس میں نہیں آ رہے ہیں، ویسٹ کے پیئر پریشر میں اور دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی یوتھ۔ وہ تو بہت ہی اسپیشل ہے یوتھ، آپ کی سوچ ہے ایسی یوتھ جو آج کے دور میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور آج کے دور میں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ ولی اللہ ہے میرے نزدیک۔ لٹرلی ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈ کے ان سے دعائیں کرانی چاہیے کہ ہمارے لیے دعائیں کرو، کیونکہ جوانی میں ایک بندہ گناہوں سے بچنا اور عبادت کر رہا ہے تو یہ لٹرلی ولایت کا درجہ، مطلب وہ بھی آج کے اس طرح کے مشکل دور میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ۔ اب دیکھیں سبجیکٹ چینج ہو رہا ہے، منافقین کو اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہ منافقین کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں جانتا ہے بہت اچھے سے، اور تم مذاق کرتے ہو نا تو اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے۔ اور دوسرا میسج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ان جیسے نہ بن جانا، اور تیسرا میسج منافقین کو یہ بھی کہ ابھی بھی توبہ کر لو، تمہاری اعمال سب اللہ کے سامنے ہے، ابھی بھی پلٹ جاؤ، ابھی بھی واپس آ جاؤ، اور کہیں اتنی بڑی سزا تمہیں نہ مل جائے کہ پھر تم بھی اس کیٹیگری میں آ جاؤ، سمن بکمن امیون۔ اس لیے استغفار دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ایسے دور میں جب ڈسٹریکشنز بہت ہیں، بندے کا نا دل ہیوی ہو جاتا ہے، بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، گانے مطلب لگے ہوئے ہر جگہ، موسیقی ہر جگہ چل رہی، جو بندے ٹی وی دیکھتے ہیں ہر وقت موسیقی تو سن رہے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی شکل میں، خبروں کی شکل میں کوئی اور، پھر ظاہر ہے کہ ارد گرد کے لوگ کوئی متقین تو ہے نہیں، مومنین تو ہے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں جب دل سخت ہونے کے بہت چانسز ہیں تو استغفار بہت کرنا چاہیے، ادروائز بندہ بہہ جائے گا اس سیلاب میں۔ 100 بار استغفار لازمی ہے، فوکسڈ ہو کے، ہر نماز کے بعد 20 بار بندہ کر لیا کرے فوکس ہو کے استغفار، تاکہ اللہ اس پہ رحم کرے اور اللہ اسے اس چیز سے بچا لے۔ تو سبجیکٹ جو چینج ہو رہا ہے، اللہ آپ سب کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ ایک ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، سب کا رب وہ تھا، کرسچنز کا بھی وہی رب ہے، جوز کا بھی وہی رب ہے، ہندوز کا بھی وہی رب ہے، تمام انسانیت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایفیلیشن پیدا کرنے کا طریقہ، انسانوں کو محبت دکھانے کا طریقہ، کہ میں ہی ہوں اور میری ہی عبادت کرو، باطل خداؤں کو چھوڑ دو، اور ایفیلیشن کریٹ ہو رہی ہے نا اللہ رب العالمین سے تمام لوگوں کی، کہ تم چاہے کسی بھی مذہب سے ہو لیکن تمہارا رب اللہ ہی ہے، تو اس لیے اب اس کے دین کی طرف آ جاؤ، صحیح دین کی طرف۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار
باوجود جاننے کے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو۔ دیکھیں مفسرین کے نزدیک جب بھی اللہ رب العالمین کوئی نیچرل فینومینا بتاتا ہے نا، یہ نیچرل فینومینا ہے، آبزرویبل فینومینا، اس سے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نیچرل فینومینا بتانے کے۔ جیسے اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسا بنایا ہم نے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی کریٹڈ چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ بادلوں کو کس طرح سے ڈرائیو کرتا ہے، پھر کس طرح سے بارش برستی ہے۔ یہ سارے نیچرل فینومینا۔ تو نیچرل فینومینا بتانے کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے توحید بیان کرنا اپنی، کہ نمبر 1 کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ بنا سکتا ہے اس طرح چیزیں تمہارے لیے، کون ہے بتاؤ، کون ہے اللہ کے علاوہ۔ نمبر 2 اپنی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور نمبر 3 انسان کے دل میں اللہ کا شکر آئے۔ یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں نیچرل فینومینا بتانے کہ شکر کرو کہ تم جس رب کی عبادت کر رہے ہو کتنا پاورفل ہے اور وہ تم پہ رحم کیے ہوئے ہے اور اس نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں بیسکلی۔ اگر اللہ چاہے اوزون لیئر ختم کر دے، ہیومن بینگز نے چوک کر کے ویسے ہی مر جانا، کیا کر لے گا ہیومن بینگ؟ اگر اللہ چاہے تو زمین کے نیچے سے پانی سارا نکال دے، کیا کر لیں گے ہم؟ کہاں سے لائیں گے پانی؟ اگر اللہ چاہے تو بادلوں کو حکم دے بارش نہیں ہوگی، کیا کر لے گا ہیومن بینگ؟ کتنی کا آرٹیفیشل رین کرا لے گا؟ تو یہ شکر ادا کرنے کی باتیں کہ زمین کو فرش بنایا، یعنی تم چلو اس پہ، چٹیل میدان بنایا ہے تمہارے لیے، زمین گرم نہیں ہے۔ لاوا اگر اللہ چاہتا لاوا اوپر آیا ہوتا، اور لاوا اس حد تک اوپر ہوتا کہ زمین چلنے کے قابل ہی نہ رہتی، گرم ہوتی زمین، جیسے چولہے پہ وہ ہم رکھتے ہیں فرائی پین، تو وہ گرم ہو جاتا، اس پہ اب کوئی انگلی تھوڑی رکھ سکتا۔ اللہ چاہتا تو زمین کو ایسا بنا دیتا۔ اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی تمہارے لیے اوزون لیئر ہے، آسمان کو ایک اللہ نے پروٹیکشن بنایا تمہارے لیے، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود کہاں سے شریک آ گیا اللہ کا؟ تو پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تو یہ بہت خوبصورت مثالیں اللہ رب العالمین ہمیشہ دیتے ہیں، اور یہ ایسی مثالیں ہیں جو رب العالمین ہی دے سکتے ہیں، یہ کیونکہ اللہ کی کریٹڈ چیزیں ہیں نا، تو اللہ ایز اے کریٹر ہمیں باور کرا رہے ہیں اپنی مرضی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب سبجیکٹ پھر چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں منافقین کی نشانی بتائی، پھر اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی اور کہا آ جاؤ واپس۔ اب اللہ چیلنج کر رہا ہے، سبجیکٹ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگار بھی بلا لو۔ کوئی دنیا کی کتاب یہ چیلنج نہیں کرتی کہ مجھے چیلنج کرو۔ دنیا کے بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا رائٹر کبھی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھتا کہ آ جاؤ ایسی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ صرف قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ آ جاؤ، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر ایسی ذرا کتاب تو بنا کے لاؤ نا، بلکہ کتاب نہیں، سورت۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، سورت بنا کے لاؤ ایسی۔ قرآن تو پوری کتاب تو بہت بڑی بات ہے نا، ایسی ایک سورت بناؤ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، مددگاروں کو، فلاسفرز کو بلا لو، سائنٹسٹ کو بلا لو، ہسٹورینز کو بلا لو، لنگوسٹک کے ماہرین کو بلا لو، سائنٹسٹ کو بلا لو۔ اس طرح کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ اب میں آپ کو قرآن کا میریکل بتاتا ہوں۔ دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن از اے بگ بک وچ سرپاسز ٹائم اینڈ اسپیس۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو وقت پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تمام اوقات کے لیے، تمام ایجز کے لیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 100 سال پہلے ایک شخص تھا جس نے آنکھوں کی سائنس پہ ایک کتاب لکھی تھی کہ آنکھ کیا چیز ہوتی ہے، تو وٹ از دا چانس کہ 100 سال بعد اس کی کتاب ویلڈ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بہت کم چانس ہے کہ 100 سال بعد بھی اس کی کتاب ویلڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 100 سال بعد نیا علم آ گیا، مائکروسکوپ ایجاد ہو گیا ہے، اب تو ایم آر آئی اسکین ہونے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میڈیکل میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب اس کا جو علم ہے آنکھوں کے متعلق وہ ہم کیوں لیں؟
100 سال پہلے والے بندے کا. تو قرآن میں جو علوم ہے, کیا کیا علوم ہے قرآن میں. اچھا دوسرا میریکل بھی بتا دیتا ہوں. قرآن ہیز ویریڈ سبجیکٹس. قرآن میں ایک سبجیکٹ نہیں ہے, قرآن میں سوشل سائنس بھی ہے, قرآن میں لا بھی ہے, قرآن میں فیملی لا بھی ہے, قرآن میں کانسٹیٹیوشنل لا بھی ہے, قرآن میں جو ہے وہ سوشولوجی بھی ہے, قرآن میں سائنس بھی ہے, قرآن میں نیچرل فینومینا بھی ہے, اور قرآن میں ہیومن سائیکالوجی کی بھی بات کی گئی ہے. اور ایک جب اتنے زیادہ ویریڈ سبجیکٹس پہ ایک کتاب بات کر رہی ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو ایک گاؤں کے بندے سے لے کر نیو یارک کے میٹروپولیٹن میں رہنے والا ایک شخص اس پر بھی اپلائی ہوتی ہے. اتنا جو ہے وہ قرآن آسان ہے, اور اتنا ہمارا دین دین فطرت ہے کہ ایک نیو یارک میں بلینئر بندہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے, اور گاؤں میں ایک غریب ترین شخص, ان پڑھ شخص, وہ بھی اسلام پہ عمل کر سکتا ہے. یعنی یہ ہوتا ہے اصل میں مذہب اور دین جو ہر ایک پہ اپلائی ہوتا ہے. تو قرآن کے یہ کرشمے میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن میں اتنے سبجیکٹس ہیں, ایک بندہ یہ سبجیکٹس اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ کیسے لکھ سکتا تھا, اور وہ بھی ایسے سبجیکٹس جو اسپیس اور ٹائم کو سرپاس کرتے ہیں, یعنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. قرآن تمام ایجز کے لیے اور ان چیلنجیبل ہے. کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ جو پردے کا حکم ہے یہ تو 15 صدی پہلے تھا, آج تو لاگو ہی نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا, لاگو ہے, آج بھی لاگو ہے. آپ کے تمام یہ ہراسمنٹ اور ریپ اور ان چیزوں کا حل پردہ ہے, سیدھی سی بات ہے. مردوں کو بھی حکم ہے نظریں جھکانے کا. اچھا وراثت کے مسائل, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ نہیں یہ وراثت کے جو اسلام نے جو ڈسٹریبیوشن بتائی یہ تو 15 صدی پہلے تھی یا 13 صدی پہلے, آج نیا نالج آ گیا, آج یہ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنا ہے یہ تو پہلے کی بات ہے, آج یہ لاگو نہیں ہے, آج نئی سائنس آ گئی ہے. نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. آپ سائنس کا معاشرتی نالج اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیک بائٹنگ نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو, سورہ حجرات. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ پرانی باتیں, آج ٹو میں لگنا ریسرچ ہوئی ہے, ٹو میں لگنا اچھی بات ہے, آج نئی ریسرچ آئی ہے جی کہ بیک بائٹنگ اچھی بات ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. قرآن کے اتنے ویریڈ سبجیکٹس ہیں کہ کوئی بھی لا چیلنج نہیں ہو سکتا ٹائم کے مطابق. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ 100 سال پہلے ہم یہ چیز ٹھیک تھی, اب تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے یہ چیز. نہیں, اس طرح بڑی مثالیں. سود کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں جی یہ پرانے دور میں اور سود تھا, آج نئے دور میں یہ احکامات لاگو نہیں ہیں, نئی چیزیں آ گئی ہیں. ہاں منافقین ٹائپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور وہ فلش قسم کے لوگ جن کو عقل نہیں ہے, جن کو نہ علم ہے. لیکن جو ایک ذی شعور آدمی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار قرآن ایک پرانی کتاب ہے, قدیم کتاب ہے, آج اس کے معجزہ ختم ہو گیا. یہ چیلنج ہے, ایسی کتاب بنا کر دکھاؤ. اگر تم جو ہے تم میں دم ہے تو پھر بنا کر دکھاؤ ایسی کتاب جس میں ویریڈ سبجیکٹس پہ بات ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشنل لا پہ بات ہوئی ہے, فیملی لاز پہ بات ہوئی ہے, پرفیکٹ لاز اس میں ہے, اس میں سائنس کا بھی نالج ہے, سائیکالوجی کا بھی نالج ہے, اور وہ تمام دوروں ایجز کے لیے, تمام ٹائمز کے لیے وہ کتاب حتمی ہے, اور وہ ہر ایک پہ اپلائی ہو رہی ہے. اور وہ کتاب جو بلینز آف لوگ روزانہ پڑھتے ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. دنیا کی وہ کتاب جو سب سے زیادہ لوگوں نے حفظ کی ہے وہ قرآن ہے. دنیا کی وہ کتاب جس کو لوگ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں وہ قرآن ہے. قرآن جب امام عمرہ یا حج کے موقع پہ خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں اللہ اکبر کہتا ہے, سب خاموش ہو جاتے ہیں, طواف رک جاتا ہے. یعنی کون سی اور کتاب ہے جس کی اتنی رسپیکٹ ہے؟ اگر تو کوئی ہے تو دکھا دو, اور اس طرح کی کتاب بنا کے لے آؤ جس کے معجزات وہ بے شمار معجزات ہیں. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے, اور مسلمان خوش قسمت ہے, ہم خوش قسمت ہے, اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے. لیکن اس کتاب کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. قرآن پتہ ہے ہم کب پڑھتے ہیں؟ جو لوگ سیکھتے بھی ہیں, میجورٹی جن میں ہم سب شامل ہیں, قرآن ہم سیکھتے ہیں جب ہم بالکل تھکے ہوتے ہیں, اور جب بالکل اینڈ ٹائم ہوتا ہے. دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ فل انرجی کے ساتھ کرتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے جو معجزوں کا معجزہ ہے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں, وہ ہم آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی تھوڑی بہت سن لو بس, ٹھیک ہے. یعنی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کوئی کی, نہ اس میں ڈوبنے کی کوشش کی, نہ اس پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر ڈاؤن فال تو پھر یہی ہے نا. وہ مسلمان تھے
وہ علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن سے اچانک نکلا، وہ زمانے میں سوری میرے ذہن سے نکلے لیکن اگلا مصرع مجھے یاد ہے، اور تم خار ہو تارکیں قرآن ہو کے. ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ ذلیل اور ہیومیلیٹ اسی لیے نا کہ قرآن کو ترک کیا ہوا ہے، اور اگر پڑھنا بھی ہے تو تب پڑھنا ہے جب سب سے جو ہے وہ لو انرجی والا ٹائم ہے، جب غور اور فکر کا موقع ہی نہ ملے. یعنی اتنے کھپ چکے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں کہ اب قرآن سمجھنے کا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہمیں مل رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ذلت اور رسوائی اور ڈاؤن فال تو آئے گا نا. تو یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا ہے کوئی. اس میں جو لنگوسٹک کے رولز لگے ہوئے ہیں، ابھی تو میں اس پہ نہیں بات کی، لنگوسٹک کے ماہرین جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، الولید المغیرہ، خالد بن ولید کا جو والد تھا، یہ عربی لینگویج کا سب سے بڑا ماہر تھا، عربک گرامر کا، سنٹیکس کا اور عربک لینگویج کا. اور اس کو 80 اصول آتے تھے، 80 رولز. کین یو بلیو اٹ؟ 80 رولز، 80 رولز کا یہ ماہر تھا عربک لینگویج کے. پوئٹری میں عربس کے نا کچھ رولز ہوتے تھے کہ پوئٹری اس طرح کر سکتے ہیں، تو 80 رولز ڈیفائنڈ تھے ان عربک پوئٹری کے. اور عربز اپنی پوئٹری پہ اتنا فخر کرتے تھے کہ باقاعدہ اکز میلے میں جو فیسٹیول ہوتا تھا، پوئٹس کو بلا بلا کے پوری دنیا سے، دوسرے خطوں سے بلا کے چیلنج کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ذرا پوئٹری کر کے دیکھو، ہم تمہیں شکست دیں گے. 80 رولز کسے پتا تھے؟ الولید بن مغیرہ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول اللہ نے اسے قرآن سنایا. صرف اس نے بہت بڑی باتیں کی، 40 منٹ اس نے سپیچ دی کہ بھتیجے کیا ہو گیا، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، تم نے کیا کر دیا ہے، ہماری سوسائٹی اتنی خوشحال تھی، تمہارے آتے ہی مسئلے پیدا ہو گئے. رسول اللہ سنتے رہے. اینڈ میں کہا کہ آپ نے بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. سورہ فصلت سنانی شروع کر دی. ولید نے 9 آیتیں ہی سنی تھی، 9-10 آیتیں، اپنے کانوں میں انگلی دے لی اور کہا کہ بس کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور بھاگ گیا. جب وہاں آیا ابو جہل نے کہا کہ کیا تجھے سمجھ لگی؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عربک کا اس دور کا ماہر، لنگوسٹک کا ماہر. ابو جہل نے کہا نہیں، تو کہہ کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے یہ کلام. اس نے کہا میں کہہ ہی نہیں سکتا، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے یہ کلام، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام ہے. ابو جہل نے کہا نہیں تو کہہ. اس نے کہا میں کیسے کہہ دوں؟ پھر ابو جہل نے کہا نہیں تو کچھ اور کہہ، تجھے کچھ کہنا پڑے گا. اس نے کہا اچھا میں یہ کہہ دیتا ہوں، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. اور پھر اس پہ پوری اللہ نے آیت نازل کی. وہ آیت میرے ذہن سے ریفرنس نکل گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب یہ قرآن کا حق پہچان لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ سحر مبین ہے، جادو ہے. تو یہ ولید بن مغیرہ اس دور کے انٹلیکچوئل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پورا واقعہ ہے رحیق المختوم میں، کہ اس نے کہا جی کہ یہ تو سحر ہے. اسے جب سمجھ نہیں لگی کہ میں قرآن کو پکڑوں کہاں سے، اس میں غلطی کہاں سے ڈھونڈوں، تو اس نے کہہ دیا تو صریحتاً جادو ہے، سحر مبین ہے. تو آج کا جو ہے وہ 3rd کلاس انٹلیکچوئل جو ہے وہ قرآن میں غلطیاں ڈھونڈتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس دور کا عربک کا ماہر نہیں ڈھونڈ سکا، تو آپ نے کیا غلطیاں نکالنی ہیں قرآن میں. تو یہ قرآن کا چیلنج ہے. آج ہم کلاس 40 منٹ کی لیں گے کیونکہ میری کچھ مصروفیت ہے، لیکن یہ 23 آیات جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں ان کو ریوائز بھی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان پہ غور بھی کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. قرآن کا چیلنج پہ آج ہم نے بات کی اور منافقین کی مزید ہم نے نشانیاں دیکھی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کلاس کا میں آپ کو بتا دوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.